سورۃ البلد کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، ووالد وما ولد، اور میں قسم اٹھاتا ہوں والد کی اور جس کو اس نے جنم دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام البلد ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ البلد عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں جس شہر کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی وہ شہر مکہ المکرمہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام البلد ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 90 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 35ویں نمبر پہ یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ 20 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر آخرت کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد زندگی، حشر نشر، جزا اور سزا، یہ آخرت کے وہ مضامین ہیں جو 30ویں پارے کی صورتوں میں زیادہ تر بیان فرمائے گئے۔ بالخصوص اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی اخلاقی زندگی کا ذکر کیا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے۔ آغاز اس سورۃ مبارکہ کا اللہ پاک نے 3 قسموں سے کیا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا جواب، یعنی کس مقصد کے لیے قسم اٹھائی جا رہی۔ پہلی قسم اللہ پاک نے اٹھائی شہر کی، فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ یہاں پہ جو لا ہے، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زائد ہے، لکھنے اور پڑھنے میں آئے گا لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور عربی زبان میں قسم اٹھانے کے لیے اس طرح لا کا استعمال ہوتا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ جبکہ دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ لا کا بھی ترجمہ ہوگا، اور یہاں پر لا ہوگا دوسروں کی سوچ کی نفی کے لیے، اور قسم اٹھائی جائے گی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ جیسے اردو میں بھی بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہو تو بندہ کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، سچائی اور حقیقت یہ ہے جو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔
اسی انداز سے اللہ رب العالمین نے لا شروع میں لا کر کافروں کی سوچ کی نفی کی ہے۔ تم کہتے ہو حشر نشر کوئی نہیں، تم کہتے ہو جزا سزا کوئی نہیں، تم کہتے ہو کہ کسی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا، کسی مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی۔ لا، ایسا نہیں ہے، تمہارے خیالات غلط، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس شہر سے مراد مکہ المکرمہ، جیسا کہ آگے سورۃ 3 میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی شہر کی قسم اٹھائی، وہاں پہ فرمایا والبلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم۔ مکہ مکرمہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم شہر ہے، جس شہر کو آباد کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے اس شہر کے اندر اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنا کر دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ ایک تو اس جگہ کو شہر بنا دے اور پھر اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی پیداوار عطا فرما دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم نے مختلف جگہ پہ نقل کی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو یہ قبولیت عطا فرمائی کہ شہر مکہ دنیا جہان کے سب سے زیادہ پرامن شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں تک کہ اسلام تو اس کو امن والا سمجھتا ہی ہے، قرار دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین عرب، جاہلیت کے لوگ، وہ بھی اس شہر کو امن والا شہر سمجھتے تھے۔ کسی مجرم کو اس شہر میں سزا نہیں دی جاتی تھی، کوئی ظالم، کوئی قاتل اس شہر میں داخل ہو جاتا، فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیداوار اس انداز سے دی کہ آج مکہ مکرمہ میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی غلہ اناج اگانے والی زمین نہیں ہے، لیکن آپ دنیا جہان کی جتنی چیزیں ہیں، غلہ ہو، اناج ہو، فیکٹریوں میں بننے والی، کارخانوں میں بننے والی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو دنیا جہان کی ہر چیز مکہ مکرمہ کے اندر دستیاب ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ من الثمرات، ہر قسم کی پروڈکشن، صرف پھل نہیں، صرف غلہ اناج نہیں، ہر قسم کی پیداوار وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ تو معاشی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط شہر، امن و امان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ شہر۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو برکتیں بھی بے شمار عطا کی۔ یہ شہر وہ عظیم شہر ہے کہ جس شہر کے اندر اللہ کا گھر موجود ہے، مرکز تجلیات، جہاں پہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، اس شہر کے اندر ہی وہ عظیم الشان گھر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو آپ نے کچھ فاصلے پہ جا کے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اور اس شہر کو خطاب کر کے فرمایا تیری خوشبو کتنی اچھی، تیری ہوا کتنی پاکیزہ ہے، تیرے ساتھ دل لگا ہوا تھا، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی بخدا میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن تیری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ تو یہ مکہ مکرمہ عظیم الشان شہر، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت اور الفت، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس شہر سے محبت اور لگاؤ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار اس کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اور تو حل ہے اس شہر میں۔ حل کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب جو میں نے ترجمے میں کہا ہے کہ آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، یعنی آپ اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا پڑاؤ ہے اس شہر کے اندر۔ ویسے ہی شہر مقدس ہے، ویسے ہی شہر محترم ہے، ویسے ہی یہ پہاڑوں والا شہر اللہ کے ہاں ایک عظیم شہر ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے، آپ اس میں مکین ہوئے، آپ نے اس میں رہنا شروع کیا، آپ کی یہاں پیدائش ہوئی، تو یہ شہر مکہ سے مکہ مکرمہ بن گیا۔ آپ کی برکت سے یہ شہر اور زیادہ مرکز تجلیات بن گیا، یعنی اس شہر کی عظمت تو پہلے ہی مسلم تھی، لیکن آپ کے تشریف لانے سے اس کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ انت حل بہذا البلد کا ایک مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی شہر مقدس، پھر اس شہر میں آپ کا قیام، اس نے اس شہر کی عظمتوں کو اور بڑھا دیا۔ اور ایک مطلب حل کا یہ ہے کہ حل حلال سے ہے۔ یہاں پہ پھر اس کے دو مفہوم بنیں گے۔ ایک مفہوم تو یہ بنے گا کہ یہ مشرکین عرب جو مکہ مکرمہ کے اندر چور کو امن دیتے ہیں، ڈاکو کو امن دیتے ہیں، قاتل کو امن دیتے ہیں، ظالم کو امن دیتے ہیں، لیکن ان گنڈوں نے، ان بدماشوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں امن نہیں دیا۔ آپ کو اس شہر میں ستاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے لیے اس شہر میں جینا دو بھر کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ انت حل بہذا البلد، اس شہر میں ہر چیز حرام ہے، محترم ہے، لیکن آپ اس شہر میں بھی ان لوگوں کے لیے حلال بنے ہوئے آپ کو تنگ کرتے اور ستاتے۔ اور دوسرا مطلب مفہوم حل اور حلال کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس شہر میں جنگ و جدال اور لڑائی اور قتال یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، ابھی تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ یہاں اس شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے، اور یہ شہر آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا جائے گا کہ آپ اس میں جنگ و جدال اور لڑائی کر سکیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے بعد واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، فاتحانہ آئے، اور انتہائی پرامن طریقے سے بغیر کسی جنگ و جدال کے، حالانکہ اللہ پاک نے اجازت دے دی تھی، ویسے اس شہر میں لڑائی حلال نہیں، لیکن یہاں سے شرک، ضلالت، گمراہی، کفر کو ختم کرنے کے لیے اس مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے لڑائی بھی حلال قرار دے دی گئی۔ آپ نے فرمایا کچھ وقت کے لیے اللہ نے اس کی حرمت کو اٹھا لیا اور مجھے اجازت دی کہ میں اس شہر کو فتنے سے خالی کروں، اس شہر کو ظلم اور کفر اور شرک سے خالی کروں۔ اس کے لیے میں نے اس شہر پہ چڑھائی کی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کوشش کی کہ خون ریزی نہ ہو۔ آپ نے بہترین پلاننگ کی، بہترین اس کے لیے آپ نے نقشہ بنایا، اس انداز سے اہل مکہ کو گھیرا کہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے مکہ مکرمہ آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا، اور آج تک مکہ مکرمہ میں الحمدللہ توحید والوں کا پرچم بلند ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت توحید والوں کا پرچم ہی بلند رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں حلال ہیں۔ یہ 3 مفہوم میں نے عرض کیے۔ حل کا مطلب کہ آپ کو انہوں نے سزا اور آپ کو انہوں نے تنگ کرنے کے لیے تختہ مشق بنا رکھا ہے، یا یہ کہ یہ آپ اس میں قیام فرما ہے، آپ کا اس میں رہائش ہے، آپ مکین ہے یہاں کے، یا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس میں لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ پاک نے 2 قسمیں اٹھائیں، ووالد وما ولد، والد کی قسم اور بچے کی قسم۔ والد سے مراد مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو ساری انسانیت کے والد ہیں۔ اور ما ولد سے مراد اولاد اور بچے، اس سے مراد باقی تمام انسان ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد بچے سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور ان دونوں کی عظمتوں کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ یہی 2 حضرات ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں والد سے مراد قیامت تک آنے والا ہر والد ہے، اور اولاد سے مراد قیامت تک آنے والی ہر اولاد ہے۔ اللہ پاک نے ہر باپ کی، ہر بچے کی قسم اٹھائی۔ ان قسموں کے بعد اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو جواب قسم یہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو۔ اس میں ایک بات تو یہ بتا دی کہ انسان کوئی خود سے اگا ہوا نہیں ہے، کوئی خود کاشتہ پودا نہیں ہے، انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے بن گیا ہو۔ اس کو پیدا کرنے والے، بنانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، تو جو خالق ہے اسی کا حق ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ تو کامیاب انسان وہ ہوگا جو اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ اور جو انسان میرا جسم میری مرضی کہے گا، یہ پہلے دعوے میں بھی جھوٹا ہے کہ جسم اس کا نہیں ہے، جسم دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور مرضی بھی اس کی نہیں چلے گی، اس جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ۔ اور دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، فی کبد۔ انسان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر وقت مشقت ہی مشقت میں۔ پہلے ایک انسان شکم مادر میں ہوتا ہے تو ایک تنگ جگہ کی مشقت کے اندر، پھر پیدائش کے وقت خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جنم دینے والی ماں بھی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر پیدا ہوتا ہے تو تب کمزور اور مشقتوں میں، پھر دودھ چھڑوایا جاتا ہے تب مشقتوں کے اندر، پھر لڑکا بنتا ہے تو لڑکے کی مشقتیں، پڑھنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ مشقتیں زمانے بھر کی کندھوں پہ آ گئی، موت آ گئی، پھر ایک مشقت، قبر کے اندر پھر ایک مشقت، حشر میں پھر ایک کام میں لگا ہے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا بعض لوگ محروم اپنی محرومیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ تب تک انسان مشقت میں ہی لگا رہے گا، کسی نہ کسی کام میں یہ انسان لگا ہے، فارغ کوئی نہیں ہے۔ لیکن خوش قسمت، خوش نصیب، مقدر والا ہے وہ انسان جس کو اللہ نے دین کی مشقت میں لگا دیا۔ ہر انسان مشقت میں ہے۔ چور جو چوری کر رہا ہے وہ کون سا کوئی آسانی کے ساتھ ہو جاتی، وہ بھی ہر وقت مشقت میں، ڈاکو ہر وقت مشقت میں، تاجر ہر وقت مشقت میں، کاشتکار ذمہ ہر وقت مشقت میں۔ ہر انسان، اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اپنے اپنے کام کی مشقتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان مشقتوں میں رہتے ہوئے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی مشقتیں بھی اللہ کے ہاں اجر کا سبب بن رہی۔ انسان اگر حلال کمائی کے لیے جاتا ہے، رزق کے لیے محنت کرتا ہے، اس مشقت پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر اسی کو ناجائز کمائی کے لیے مشقت کرے گا تو وہ ظاہر ہے اس کی کمائی بھی ناپاک ہوگی اور اس کی مشقت بھی بوجھ والی بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنی مشقتوں کو ہم ایسا بنائیں کہ ہماری مشقتیں اللہ کو پسند آ جائیں اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے۔
آخرت میں بھی عزتیں نصیب ہو جائیں۔ اور یہ مشقت کون سی ہوگی؟ یہ وہ مشقت ہے جس مشقت کو ساری زندگی جھیلا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہوگی، آپ کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں نمایاں ہوگا، تو اللہ کے ہاں سے دنیا میں بھی عزتوں کے فیصلے آئیں گے، آخرت میں بھی یقیناً عزتیں ملیں گی۔ اس لیے ان قسموں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہر وقت مشقت میں ہو، بہتر یہی ہے کہ اپنی مشقتیں دین کے لیے بناؤ، آخرت کے لیے بناؤ، تاکہ تمہیں دنیا جہان میں سرخروئی حاصل۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی زندگی میں سے کچھ وقت ایسا بھی ہمیں نکالنا چاہیے کہ جس میں ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، مسجد میں بیٹھیں، اللہ کے گھر سے تعلق جوڑیں، نیک محفل و مجلسوں میں آئیں، دروس قرآن میں شرکت ہو، اور اسی طرح تبلیغی گشت وغیرہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں شرکت ہو۔ یہ بھی مشقت کے کام ہیں، لیکن یہ وہ مشقت ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ مشقت ہے، کامیاب مشقت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی محنت کے لیے اپنی زندگیاں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم